اللہ نے جو قائد ہیں ان پر فضیلت دی ہے مجاہدین کو، اور میدان جہاد میں تلوار سے زیادہ مشکل جہاد یہ سیاسی جدوجہد ہے۔ جس حکمت، دانائی، دانشمندی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، کہیں بھی پاکستان کی شیعت کو شرمندہ نہیں، چونکہ اب موجود نہیں ہے۔ قائد وحدت اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن برملا کہہ رہا ہوں، میں نے جتنا اخلاص اور جتنی بصیرت اور حکمت اور دانائی اور قومی درد اس شخصیت میں دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الحمدللہ خدا نے اس MWM کو یہ توفیق بخشی ہے خدا کی قسم، کہ جس نے حکمت، دانائی، دانشمندی کے ساتھ انقلابی اقدار کو جذبات سے نہیں، احساسات سے نہیں، افکار و نظریات اور عملی جد و جہد سے زندہ کیا ہے۔ ہم تو میدان میں نہیں ہیں، واللہ نہیں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ہمارے بزرگان جو میدان میں ہیں واقعاً ہم سے بہت آگے ہیں۔ اللہ نے جو قائد ہیں ان پر فضیلت دی ہے مجاہدین کو، اور میدان جہاد میں تلوار سے زیادہ مشکل جہاد یہ سیاسی جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد کو لڑنے کے لیے، اس جدوجہد کو کرنے کے لیے جس حکمت دانائی کی ضرورت تھی، میں برملا کہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، MWM پاکستان کی تمام تنظیمیں محترم ہیں، لیکن ان دوستان نے جس حکمت، دانائی، دانشمندی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، کہیں بھی پاکستان کی شیعت کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، چونکہ اب موجود نہیں ہے۔ قائد وحدت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خداوند متعال نے، میں 1997 سے اس شخصیت سے درس و تدریس کا بھی شرف حاصل ہے، ان سے زانو تلمذ بھی طے کیا۔ اس کے بعد جب اجتماعی ذمہ داری آئی تو میں نے کبھی اپنی وابستگی نہیں بتائی ہے، اس کا ایک سبب ہے، لیکن برملا کہہ رہا ہوں، میں نے جتنا اخلاص اور جتنی بصیرت اور حکمت اور دانائی اور قومی درد اس شخصیت میں دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خدا میرے ان جملوں کو خوشامد میں نہ لائے، میں واللہ جو کچھ دیکھا ہے، میں اس شخصیت کے قریب ہو کر میں نے دیکھا ہے شہداء کی شہادت کے بعد اس شخصیت پہ کیا کیفیت آ رہی ہے۔ پاکستان کے شہداء کی جب خبریں ملتی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج ان کے ہم عمر یا ان سے بڑے لوگ ان سے چھوٹے لگتے ہیں۔ یہ قومی درد، یہ انسانی درد، یہ مکتبی درد، شہید قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، اس فجر کے بعد جب میں نے کال کی تو ان کے گریے کی جو کیفیت تھی فون میں، پاکستانی معاشرے کی پتہ نہیں مشکل ہے یا کیا، کہ ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے، شاید مردہ پرست زیادہ ہیں معدد کے ساتھ۔ اگر کسی کو مردہ اس طرح وہ ہوتا تھوڑا ہی ہے۔ تو آج پھر آپ کو موقع ملا ہے، یہ میرے بھائی نوجوان جو بھی دوستان ہیں، 100% تو کامل کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں شہید آیت اللہ بہشتی فرمایا کرتے تھے کہ اچھا وہ نہیں ہوتا جس میں کوئی برائی نہ ہو، اور برا وہ نہیں ہوتا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کہتے تھے اچھائی اور برائی، خوبی اور بدی، دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی پہ خوبیاں غالب ہوں تو وہ اچھا ہے، اگر بدیاں غالب ہوں تو برا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ورنہ برے میں بھی آپ کو اچھائی تو مل ہی جاتی ہے۔ تنظیمی حوالے سے بھی ہوں گی خامیاں، ان خامیوں سے انسان سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ بزرگان جو میدان میں ہیں، تنقید کریں، تخریب نہ کریں۔ ہمیں تنقید کرنی چاہیے تاکہ اصلاح ہو، تخریب نہیں کرنی چاہیے۔ رویہ موعظانہ ہونا چاہیے، ناصحانہ ہونا چاہیے، معاندانہ نہیں۔ عناد پہ مبنی رویہ نہ ہو، نصیحت میں مبنی رویہ ہو۔ اب یہ بات آپ کے لیے نہیں کر رہا، چاہتا ہوں آپ کے ذریعے پہنچے۔
ہمارا رویہ معاندانہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو معاشرے میں کوئی مقام مل گیا ہے اس امام اباقبا کی وجہ سے، اس کے پاس ایک سسٹم آ گیا ہے، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ معاندانہ رویہ اپنائیں اور آپ کو کوئی اچھائی ہی نظر نہ آئے. میدان جہاد میں کھڑے ہوئے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ خود اس مجاہدین کے حوصلوں کو پست کرنے کا سبب بنتا ہے. اور یہ رویہ کہ وہ اگر جد و جہد اور آپ کی ڈائریکشن درست ہے اور اس میں کچھ خامیاں آ گئیں، پھر بھی اس ڈائریکشن کی وجہ سے ان کی مدد کرنا اور راہ کو نکال کے آگے بڑھنا، یہ ہم نے رہبر معظم کی حیات میں دیکھا ہے، جنہوں نے اس وقت تک کسی کو رد نہیں کیا جب تک اس میں گنجائش باقی تھی. رہبر نے کسی کو نہیں چھوڑا. اگر بعض لوگوں نے چھوڑا تو انہوں نے رہبر کو چھوڑا ہے نا ایسا. شہید قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ میں آخر کون سی وہ جاذبیت تھی کہ انقلابی اقدار پر کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس کے باوجود بھی ان کے جنازے میں انقلابیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی آئے جنہیں ظاہری طور پہ ہم انقلابی نہیں سمجھتے. تو ایک انقلابی کی شخصیت کی یہ وسعت ہے کہ وہ اپنے نظریات پہ سودا تو نہیں کرتا، لیکن اس کے قلب میں علم نشرح لک صدرہ کی عملی تفسیر کیوں نہ بنے، شرح صدر نظر کیوں نہ آئے. وہ ان حالات اور واقعات جو آج پاکستان کی تشیع کو درپیش ہیں، اس میں صرف معاندانہ رویہ بھی نقصان پہنچائے گا. البتہ حد سے زیادہ مصلحانہ یا مصالحت امیز رویہ بھی نہیں چاہیے. بعض جگہ قاطعیت ضروری ہے، شرط ہے، تاکہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور حق گم نہ ہو جائے.